الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حدیث جو میں نے ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا، حدیث کی مختلف کتابوں میں، جیسے مثال کے طور پر مشکات شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی اور ابو داود شریف میں، ترمذی شریف میں وغیرہ ذالک، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ۔ اور مشکات شریف میں تو یہ حدیث دوسرے نمبر پر ہی بیان کی گئی ہے۔ بڑی اچھی حدیث ہے اور بڑی عبرت کی اور موعظت کی باتیں بھی اس میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے یہ حدیث مروی ہے، اور وہ ایک واقعہ اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مختلف عنوانات پر گفتگو ہوتی رہی ہوگی، جس طرح مجالس میں ہوا کرتی ہے، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ پوچھا وغیرہ ذالک، اس طرح مجلس میں مختلف طریقے کی باتیں ہوتی رہتی۔ تو اللہ کے رسول میں حضرت عمر بھی، اس دربار میں مجلس میں حضرت عمر بھی تھے اور دوسرے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی ہمارے درمیان آیا۔ کیسا آدمی تھا؟ شدید بیاض الثیاب، بالکل صاف ستھرا اور ایک دم وائٹ لباس میں، سفید لباس میں۔ شدید سواد الشعر، ایک دم بال بالکل سیاہ اور کالا۔ لا یری علیہ اثر السفر، بظاہر اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یہ سفر میں سے آ رہا ہے۔ جو سفر سے آتے ہیں، اور اس زمانے کا سفر جب کہ اس طرح کار اور ٹرینیں، ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، کھلا سفر ہوتا تھا، آدمی تھوڑی دور بھی سفر کر لے، جیسے بائک پہ سفر ہوتا آج کل بغیر ہیلمٹ کے، تھوڑی دور جائیے سارے گرد و غبار چہرے پر اٹھ جاتے، کپڑا گندا لگنے لگتا ہے۔ ایسا کچھ اثر اس آدمی کے اوپر تھا بھی نہیں۔ ولا یعرفہ منا احد، اور حد تو یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔
اس میں سے پہلا جملہ اذ طلع علینا رجل، چونکہ یہ واقعہ حضرت عمر بہت بعد میں بیان کیے، اس دن تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، سب حیرت زدہ تھے، تو حضرت عمر اذ طلع کا لفظ استعمال کیا۔ جو عربی جانتے ہیں، جنہوں نے عربی ادب سے کچھ سیکھ حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ آنے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جاء یجیء اور اتا یاتی ہوتا ہے، اس کے معنی آنا، کمنگ، کم، لیکن طلع کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ حضرت عمر جیسا شخص وہ ایسی گڑبڑی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ واقعہ بہت بعد میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ کسی دوسرے سے متعلق ہے، اس لیے انہوں نے طلع کا لفظ استعمال کیا۔ طلوع ہونا، طلع کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں نورانی کیفیت ہو، طلعت الشمس کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے شعر سنا ہوگا، اللہ کے رسول جب مدینے پہنچے تو وہاں کے بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، شعر پڑھا بچیوں نے، طلع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بدر ماہ کامل چاند طلوع ہوا۔ تو ایسے جبریل علیہ السلام بھی، چونکہ اس میں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ وہ جبریل ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلع کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا، کہتے ہیں بظاہر دیکھ کر کے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، گاؤں دیہات میں جو لوگ جن کا گھر رہتا ہے تو ہر ایک کو ہر گاؤں والا تقریباً پہچانتا ہے، بڑے بوڑھے تو خاص طور سے۔ ظاہر بات مدینہ اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، حضرت عمر تھے، تمام بہت سے صحابہ کرام تھے، کوئی تو پہچانتا اس بڑے میاں کو، کوئی نہیں پہچان رہا تھا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بھائی یہ ہے کون؟ ہو سکتا پردیسی ہو، لیکن لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر تو سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ چلو ٹھیک ہے 10-20 کلومیٹر سے آ رہا ہو، کپڑا بالکل سفید، ایک دم صاف ستھرا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ صاحب آئے بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، جیسے التحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر، ایسے ہی وہ صاحب دو زانو ہو کر اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بالکل سٹ کر کے بیٹھ گئے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ اپنے ران پر رکھ لیے۔ التحیات کی حالت میں آپ بیٹھیں تو عام طور سے ہاتھ دونوں آگے ہوتا ہے، اس طرح وہ صاحب بھی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ سارے مجمع سے بے نیاز، سارا مجمع ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ کسی کو طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے ایک سوال کیا، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال یا محمد، اپنے ملک میں بھی اور دوسرے جگہوں پر بھی کچھ جگہ لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یا محمد کیوں کہنا غلط ہے، جبکہ حضرت جبریل جیسا آدمی بھی یا محمد کہہ رہا ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں کہتے؟ یا محمد کہنا کیوں غلط ہے؟ اور ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ہم لوگوں کا مسلک کیا ہے، علماء دیوبند کا کہنا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ یا محمد کہنا ہر جگہ صحیح نہیں۔ یا محمد کہنا کہاں صحیح ہے؟ اللہ کے رسول کے روضہ اطہر پر کوئی موجود ہو، اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، زندہ صحیح سلامت ہیں، یا محمد کہنا جائز، بالکل صحیح۔ اللہ کے رسول کے دور حیات میں کوئی تھا، اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچا، یا محمد کہنا بالکل صحیح۔ اسی طرح
کوئی اشعار لکھ رہا پڑھ رہا ہے، اس میں یا محمد آ گیا، پڑھ سکتا ہے۔ کوئی تلذذ کے طور پر کہ میرے پیارے محبوب کا نام ہے یا محمد من میں کہہ کر کے لذت حاصل کر رہا ہے محبت کی بنا پر، کہنا جائز ہے؟ ہاں، ناجائز کہاں ہے، صحیح کہاں نہیں ہے؟ صحیح وہاں نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول کے بارے میں حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ جیسے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی رہو، پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کے رسول کا امتی اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے خاص طور پر مقرر ہے، جسے فوراً احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور وہ فرشتہ نام بنام اس آدمی کا لے کر کے اللہ کے رسول کے روضے پر لا کر کے پہنچا دیتا ہے کہ اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ احادیث کی بات کہ ہم اگر یا محمد کہتے ہیں، چاہے وہ درود میں ہو چاہے اشعار میں ہو، تو وہ فرشتہ ہماری بات کو، ہمارے اقوال کو اللہ کے رسول سے لے جا کر کے نقل کرتا ہے، یہاں تک صحیح۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہم یا محمد یہاں کہیں اور اللہ کے رسول کی ذات براہ راست اس کو سنیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم یا اللہ کہتے ہیں اور اللہ ہمیں ہر جگہ سنتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول بھی ہمیں ہر جگہ ہر حال میں سنیں، ہم یا محمد کہیں۔ تو کسی کا یہ عقیدہ ہو تو اس کو یہ کہیں گے کہ جیسے ہم اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں ایسے ہی گویا ہم نے رسول کو بھی حاضر سمجھ لیا۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس عقیدے کے تحت اگر کوئی یا محمد کہتا ہے اپنی جگہ پر روضہ اطہر کے علاوہ، تو علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، غلط ہے۔ یا اے وہ آدمی جو سامنے ہو، اس کے لیے عربی میں آتا ہے، یا ندا کے لیے آتا ہے، سامنے جو موجود ہے اس کو بلائیں او بھائی ادھر آؤ، اور جو سامنے موجود نہ ہو اس کو او بھائی ادھر آؤ یہ نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں کہتے، اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے، اس کے لیے عربی میں یا کا لفظ ہے ہی نہیں، گرامر کے بھی لحاظ سے، عقائد کے بھی لحاظ سے، ہر اعتبار سے یا محمد کہنا اللہ کے رسول کے روضے کے علاوہ پر حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے یہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ ہے علماء دیوبند کا۔ لہذا اس حدیث سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت جبریل یا محمد کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے۔ بات جہاں حضرت جبریل کی ہو تو ظاہر بات اللہ کے رسول بھی ایک معصوم آدمی، گناہوں سے نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، فرشتہ بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ایک معصوم دوسرے معصوم کو اگر یا محمد کہہ رہا ہے تو وہ آپس کی بات ہے، ایک ہی کیٹیگری کی بات ہے۔ نبی اور امتی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اتنی سی بات، اور بہت ساری جگہوں پہ فرق نہ سمجھنے سے آدمی الجھن میں مبتلا رہتا ہے۔ مثال دوں، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آیت اتری کہ اے لوگو، اللہ کے رسول کی مجلس میں تمہارے بات کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ادب یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری آوازیں ہمیشہ پست رہیں، کبھی اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول کی مجلس کا ادب اللہ نے بتایا، اور یہ ادب اللہ کے رسول کی حیات میں بھی تھا اور آج بھی ہے روضہ اطہر کا، کہ وہاں جا کر کے اگر کوئی چلاتا ہے، شور مچاتا ہے تو بالکل یہ بات اس کے لیے جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف۔
اور آگے جو اس کی وعید بتائی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال جو نیکیاں تم اب تک زندگی بھر کرتے چلے آئے ہو، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، اتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ کے رسول کی ذات اقدس میں کہ تمہارے سارے اعمال اکارت جا سکتے ہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم وہاں بے ادبی کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں، اور اس بے ادبی کے نتیجے میں تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ حکم دیا گیا، ادب سکھلایا گیا، لیکن یہ ادب امت کے لیے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے قصے میں سنا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ازواج مطہرات اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں، کبھی کبھی اللہ کے رسول سے بات کرنے میں ان کی بات اونچی بھی ہو گئی تھی۔ ظاہر بات ہے وہ اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ ہیں، امت بھی ہیں اور زوجہ مطہرہ بھی ہیں، ان کے ہاں ڈبل چیز ہے۔ عام امتیوں جیسا ان کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اب بخاری شریف پڑھو، ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول کبھی کبھی حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ عائشہ جب تم کبھی مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھ کو پتہ چل جاتا ہے۔ محبت جتانے کے لیے بیویوں سے محبت جتاتے رہنا چاہیے، بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیسے پتہ پاتے ہو؟ ہم نے تو کبھی ایسی گستاخی کی ہی نہیں، ناراضگی میں بھی تو آپ کیسے پتہ پاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے بات کرنے کا انداز اس وقت بدل جاتا ہے۔ کہ کیا بدل جاتا ہے؟ کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو برب محمد کہتی ہو کسی بات میں قسم کھانے کے لیے کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو برب ابراہیم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ دال میں کچھ تو تھوڑا پھیکا پن آ گیا ہے۔ ان کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ ان کے یہاں ڈبل شہریت کہہ لیجیے آپ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں اور وہ امت بھی ہیں۔ ان کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ کبھی ناراضگی جتائیں، لیکن امت کو اس بات کا حق بالکل نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں کبھی بھی گستاخی کریں۔ ایسا کر دیں گے تو ان کے سارے اعمال حقارت چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ اصول بتایا گیا۔ یہ بات یا محمد سے آئی کہ حضرت جبریل کے لیے وہ کہنا صحیح تھا، عام امتیوں کے لیے یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے کہ بے دھڑک آپ کہیں بھی یا محمد لکھ دیں یا اس طرح کہیں بھی یا محمد کہہ کر کے اللہ کے رسول کو مخاطب کریں، بالکل صحیح نہیں، جائز نہیں، حاضر و ناظر سمجھ کر جائز نہیں، باقی حالتوں میں جائز۔ تو ان صاحب نے کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دو کہ پوری دنیا میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چیز میں اگر کوئی تکلیف یا اس طرح مشقت پہنچتی ہے، نقصان زار پہنچتا ہے تو اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، کوئی نفع اور فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کی مرضی کبھی اس میں چلتی ہی نہیں۔ اس بات کی تم گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، آخری رسول ہے، اس بات کی بھی گواہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تم نماز کو ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تصلی صلاۃ نہیں بولے، یہ بات یاد رکھیے گا۔
ایک ہوتا ہے تسلیہ صلاۃ جبریل کو تسلیہ اللہ کے رسول کو تسلیہ صلاح کہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے صلی یصلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اقامہ یقیم کا نہیں استعمال ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے تقیم الصلاۃ کہا، تسلیہ صلاح نہیں کہا۔ تسلیہ صلاح ہوتا ہے نماز کو پڑھ لیا، نماز ادا ہو گئی، اور اقامت کہتے ہیں نماز کی پابندی کو۔ یہ نہیں کہ دن میں صرف مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا یا ظہر پڑھ لیا، بھولے بھٹکے ایک دو نماز پڑھ لیے تم نمازی ہو گئے، نہیں۔ ان تقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، فجر بھی ہونی چاہیے، ظہر بھی ہونی چاہیے، عصر اور مغرب اور عشاء، جمعہ اور عیدین بھی ہونی، تم پابندی کرو نماز پڑھنے میں۔ یہ نہیں کہ اکا دکا نماز پڑھ لی بس کام چل گیا۔ ان تصوم الصلاۃ، ان تصوم رمضان، رمضان کا روزہ بھی رکھو، توتی الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج بھی کرو اگر تمہیں وسعت ہو، حیثیت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے 5 چیزیں گنوائیں جن کو ہم لوگ بولتے کہ اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہیں، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت انہی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسی کو دوسرے جگہوں پر بنی الاسلام علی 5 کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی بتایا کہ تم کلمہ پڑھو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، ہمیشہ پابندی کرو، روزہ رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور حج بھی کرو اگر استطاعت ہو تو۔ 4 چیزوں کو جب اللہ کے رسول نے بتایا تو استطاعت نہیں کہا، لیکن جب حج کو بیان کیا تو ان استطاعت الیہ سبیلا کہا۔ حالانکہ کلمہ بھی تو استطاعت ہو تبھی کہہ سکتے، کل استطاعت نہیں آپ نہیں کہہ سکتے، نماز پڑھنے کی استطاعت ہی نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں آپ نہیں رکھ سکتے، وہ سب بھی تو استطاعت سے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو استطاعت کے ساتھ مقید نہیں کیا، استطاعت کے ساتھ صرف حج کو مقید کیا، باقی سب کو ویسے ہی بیان کیا۔ اس میں علماء کرام نے نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ کلمے کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ نماز کا تعلق انسان کا اپنی ذات سے ہے، روزے کا تعلق انسان کا اپنی ذات سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق بھی انسان کا اپنی ہی ذات سے ہے، لیکن حج کا تعلق جس طرح انسان کا اپنی ذات سے ہے ایسے ہی دوسروں لوگوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آپ کو حج کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہے، مکہ اور مدینے میں ہوٹل کے رہنے کا کرایہ بھی آپ کے پاس ہے، لیکن یہ حج تبھی فرض ہوگا کہ آپ وہاں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اہل و عیال ہیں یہاں ان پر کسی کی طرح کی کوئی مشقت اور تنگی نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دھیرے سے نکل لیے حج اور عمرہ حج کرنے کے لیے اور یہاں تمہارے گھر والے کٹورا لے کے راستے پر آ گئے، بالکل نہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا، حج تبھی فرض ہوگا جبکہ مکمل استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچ بھی ہو، رہنے کا بھی خرچ ہو، اور اس دوران آج کل 15 مہینہ لگتا، پہلے تو 6 مہینہ لگتا تھا، اس دوران تمہارے اہل و عیال کے لیے پورا خرچ ہو، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، انہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور صرف حج ہی کے بارے میں نہیں ہے، دین کے تمام اوامر کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے اہل و عیال کی رہائش کا، کھانے پینے کا انتظام کرو، پھر آپ کسی اور جگہ پر، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے اور کہیں ہو، اہل و عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے جانا بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس حدیثی کی روح سے، اللہ کے رسول کے حکموں کی روح سے یہ بات خلاف۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا صدقتا، کہ صحیح فرمایا آپ نے،
حضرت عمر نے اس کو آنکھ بھر کے دیکھا رہا، سارے صحابہ نے دیکھا کہ عجیب آدمی ہے، ایک تو سوال کرتا ہے ایسا لگتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسرے پھر کہہ رہا صدقتا، یعنی ہاں صحیح فرمایا آپ نے، یعنی پہلے سے اس کو اس بات کا علم ہے، پتہ بھی ہے، پھر بھی پوچھ رہا کیسا آدمی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔